الجيلان البغداد الحسني والحسيني محي الدين ومعيننا ومغيثنا وقطبنا وماوانا وملجأنا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري ثم أجمري معين الملة والدين وآية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات سيد المرسلين حجة الله في الأرضين سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سيدنا سندنا الشيخ مصطفى رضا خان مؤيد الملة والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. بآواز بلند حد درود پیش کرتے ہوئے پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قرآن شریف کی دو جگہوں کی دو آیتیں میں نے پڑھی. اب آپ اس ٹینشن میں مت پڑیے گا کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ خطاب ہوتا ہے اور آپ کے لیے تھوڑی دیر کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور آیتیں آپ نے 2 پڑھی. تو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کتنا گھنٹہ تک خطاب فرمائے، ایسا ہرگز نہیں. کچھ مناسبت سے میں نے 2 جگہوں کی 2 آیتیں پڑھی. میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرتا ہوں. آپ کی عام طور پر بولی جانے والی جو زبان ہے، الحمدللہ یہاں کی زبان جو بھی ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اردو خوب سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. ورنہ بہت سے صوبے میں ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کی علاقائی زبان صوبائی ہوتی ہے، زیادہ اسی میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں. لیکن بنگال ایک ایسی جگہ، آج سے نہیں، میں بچپن سے جانتا ہوں کہ یہاں سے جو یہ جامعہ ہے ضیاء الاسلام، تو اگرچہ میں یہاں حاضری میری پہلی ہوئی ہو، لیکن یہاں کے حالات، یہاں کے کوائف، یہاں کی تعلیمی بہتری اور یہاں کی دیگر چیزوں کو میں بچپن سے جانتا. بچپن کا مطلب جب میری عمر تقریباً 12-13 سال کی تھی. مادر علمی الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ روناہی، سن 78 میں وہاں زیر تعلیم ہوا. 78 سے لے کے 84 تک میں وہاں رہا. 78 میں جب میں پڑھنے آیا تھا، ہماری عمر تقریباً 12 یا 13 سال کی تھی. تو اس زمانے سے میں جانتا ہوں یہاں کے طلبہ جو پڑھ کر کے مادر علمی میں ہمارے گئے، بحمدِ تعالیٰ شاندار اردو، شاندار عربی. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں الحمدللہ اردو زبان آپ سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. تو ہم اردو زبان میں تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. البتہ بس 1-2 شعر عربی زبان میں ہم پڑھتے ہیں.
اب آپ کو نہ سمجھ میں آئے گا تب بھی آپ سبحان اللہ کہیے گا، اور سمجھ میں آئے تب تو خیر کوئی بات ہی نہیں، ایک دو شعر پڑھوں گا زیادہ نہیں، بس ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کہو، یہ کہو، پر نہیں، اب تو یہ ٹائم ہی ایسا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے اندر کچھ حرکت ہونی چاہیے تاکہ آپ کی بیداری برقرار ہو۔ تو بس چند منٹ آپ مجھے برداشت کریے کہ بہت لمبا ٹائم آپ کا نہیں لینا، ایک دو شعر۔ یہ ہمارے سلم بیٹھے ہوئے آگے ابھی آ کے لقمہ دے رہے تھے حسن نواز صاحب کو، تو چونکہ وہ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں یا ویسے سنتے رہتے ہیں، مجھ کو نہ شاید کسی نے یوں دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو، تو مجھ سے نہ کوئی فرمائش ہوئی ہے نہ مجھ کو کسی نے کچھ ڈائریکشن دیا، بس میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں۔ ایک بار درود شریف سنا دیجیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام کے رسول اللہ۔ مائک جیسے ہے ویسے رکھیے گا، شعر و شاعری کے لیے الگ سسٹم ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں ایک دو شعر پڑھوں گا جس حال میں بہت بہتر، ساؤنڈ بہت اچھا، اللہ اس کو اور بہتر کر دے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور آپ عربی سمجھیں نہ سمجھیں، یہ تین کلمات تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، المصطفیٰ والمرتضیٰ والفاطمہ، اور وابناہما میں تشریح کر دیتا ہوں، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے۔ تو شعر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ خالی شعر نہیں ہے، نوٹ کرو، یہ عبادت بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ شعر بھی ہے، یہ عمل بھی ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور عربی کے تعلق سے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا ٹکڑا سماعت فرما لے، احب العرب للثلاث فإنی عربی والقرآن عربی واللسان اہل الجنت عربی۔ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے، اے لوگوں خوش عقیدہ عرب سے، عربی زبان و ادب سے محبت کرو، یہ میرے سرکار فرماتے۔ تو یہ جو ایک شعر میں نے پڑھا یہ بطور مقدمہ کے تھا، مجھے ایک شعر عربی کا پڑھنا ہے جس کے لیے یہ مقدمہ۔ آپ حیران ہوں گے، یا اللہ پتہ نہیں کتنا مقدمہ ہوگا، کتنا افتتاحیہ ہوگا، کتنا دیباچہ ہوگا، تو حاشا اللہ ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت ناظم اعلیٰ صاحب جو بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، حضرت بس یوں کہیے کہ ہمارے جس انداز میں گھنٹی بٹتی ہے اور لوگ اپنے شاگردوں کو کلاس میں بیٹھا کے پڑھاتے ہیں، تو اس طرح گھنٹی تقسیم ہوئی اور کتاب بنٹی ہو، حضرت کے پاس گئی ہو، خالی اس انداز میں نہیں پڑھایا ہے، ورنہ حضرت نے پڑھایا ہے۔ حضرت کو نہ یاد ہو، مجھے تو یاد ہے،
حضرت کو نہ یاد ہو وہ ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہے بحمدہ تعالی۔ حضرت کی وہ بہت سی باتیں 50 سال کی یاد ہے ماشاءاللہ، حافظہ بہت مضبوط ہے، 50 والی تو نہیں لیکن 35-40 سال والی تک مجھے بھی محفوظ ہے ماشاءاللہ۔ تو آج ایک عرصے کے بعد اتنے قریب سے ملاقات ہوئی، ورنہ جب میں قالا قالا قالو فالا فالا فالو ضربہ ضربہ ضربو پڑھتا تھا، حضرت ہمارے منتہی جماعت میں مشکات المصابیح وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ جب میں مادر علمی میں داخل ہوا ہوں، ہدایہ اولین وغیرہ، اور میں اس وقت فارسی کی دوسری اور گلستاں وغیرہ پڑھتا تھا، تو اس زمانے میں ایک مزاج تھا، تقریر پھر سنیے گا، آج تھوڑی دیر تقریر نہیں بلکہ تکرار سن لیجیے۔ آج مجھے مقرر نہیں، میں مقرر نہیں ہوں بلکہ میں مقرر ہوں۔ کلکتہ والوں آپ حیران ہوں گے، یا اللہ بہت مقرر دیکھا، ایک عدد ضیاء الاسلام میں مقرر آئے تھے، آخر مقرر کیسے ہوتا ہے؟ تو آج میں مقرر بالکل نہیں ہوں، تقریر میں کچھ نہیں کروں گا بلکہ یاد تکرار کروں گا۔ یہ تقریر کیا ہوتی ہے، تکرار کیا ہوتا ہے، مقرر کیا ہے، مقرر کیا ہے، بہت آسان زبان میں بتا دوں۔ تقریر ابھی آپ نے سنی، تکرار تھوڑی دیر ہماری سن لیجئے۔ ہم جب پڑھتے تھے اس زمانے میں، آج تو ماحول سب چینج ہو گیا، آج سب ڈیجیٹل سسٹم سے زندگی گزارنے والا گزار رہا ہے، ورنہ اچھی طرح یاد ہے ہمارے حضرت ہمارے بڑے طلبہ میں تھے، میں بہت معمولی چھوٹا طالب علم تھا، 11 بجے 12 بجے تک جو ہمارے اساتذہ دن میں پڑھاتے تھے وہی رات میں ہم آپس میں دہرایا کرتے تھے، اسی کو تکرار کہتے۔ آج تو موبائل کا تکرار آدمی کر رہا ہے، جو مدرسے کا بچہ ہے وہ موبائل کا تکرار کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تیرے موبائل میں کیا ہے، تیرے موبائل میں کیا ہے، اس کے موبائل میں کیا ہے، آج یہ تکرار ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے اکابر ہیں ان سے پوچھئے، جو دن میں سبق اساتذہ پڑھاتے تھے، رات میں 11 بجے 12 بجے تک اس سے بچے دہراتے تھے، وہی تکرار ہے۔ تو اب آپ کہو گے کیا تم تکرار کراؤ گے؟ جی ہاں، جو ہمارے ان جیسے اساتذہ نے پڑھایا، آج میں اسی کی تکرار آپ کے سامنے، ہمارے آپ بھائی ہیں، کچھ ہمارے بزرگ ہیں، کچھ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، میں اسی کی تکرار جتنی دیر آپ چاہیں گے اتنی ہی دیر کروں۔ اور روز ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کتنی دیر آپ سننا چاہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہم فوراً تقریر بند کر دیں گے۔ لیکن وہ میں بھولا نہیں ہوں، ایک شعر میں پڑھوں گا عربی کا، جس کے لیے میں نے یہ مقدمہ شعر پڑھا، تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تو جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں حضرت امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ کا شعر، اصل ماخذ ہمارا عربی ہے، قرآنیات تفسیر جو کچھ بھی علمی اسلامی میٹر ہے وہ آج کل چاہے جس زبان میں ہو، اس کا سرچشمہ، اس کا منبع، اصل ماخذ عربی ہے۔ تو اردو میں بہت شعر آپ سنا کرتے ہیں، آج ایک دو شعر عربی میں سن لیجئے تاکہ کم سے کم نہ سمجھ میں آئے، یہی آپ کہہ لیں گے کہ ہاں عربی میں میں نے شعر سنا ہے، یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ ہمارے سرکار فرماتے ہیں خوش عقیدہ عرب سے، عربی زبان سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، جنتوں کی زبان عربی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، ننگی پشت پہ سوار ہیں، کربلا شریف سے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، بس وہی ایک دو شعر سماعت فرما لیں، محبت سے کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ ان التیار ہے صبا یومن الى ارض الحرم، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان التیار ہے صبا یومن الى ارض الحرم، ان التیار ہے صبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلام روضتا، بلغ سلام
روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے پرواہ ہوا، تیرا گزر اگر شہر جانا سے ہو، اگر شہر آرزو سے ہو، اگر شہر تمنا سے ہو، اگر شہر حبیب سے ہو، اگر شہر دلبر سے ہو، شہر محبوب سے ہو، اس روضے پہ میرا سلام کہہ دینا جہاں میرے نبی آرام فرما ہے، جہاں میرے سرکار آرام فرما۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں مسائل ہی مسائل ہیں، مسئلہ ہماری کتابوں میں بالکل نہیں ہے، مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ اور ایک ایک ایسی کتابیں ہیں کہ اگر ان کے مسائل بیان کیے جائیں تو کئی دن لگ جائے، لیکن نہیں، میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، اے سنیو جاؤ، جب کوئی مدینہ شریف جانے والا مدینہ جا رہا ہو، ایک میسج دے دو۔ کیا میسج دے دو؟ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ہمارا سلام لے کر کے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا ہے، جاؤ ایک میسج دے دو۔ آج عقل والا سلام لے جا رہا ہے، فکر والا سلام لے جا رہا ہے، شعور والا سلام لے جا رہا ہے، لیکن آج سے کئی سو سال پہلے نور نظر فاطمہ، لخت جگر مولا کائنات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کربلا شریف سے سلام کا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ان التیاری حسبا یومن لارد الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، اگر شہر جانا سے ہو، اس روضے پہ میرا سلام کہہ دینا جہاں میرے نبی آرام فرما۔ اور حضرات، ہم چونکہ مدرس سے میں نے آپ کو بتایا، ہم سمجھانے کے لیے ہندی کی چندی، اس اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، مثال قریب میں مل جائے تو ہم زیادہ دور نہیں جاتے۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی دلدار صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، یہ بچوں کو درس دیتے ہیں، اگر کوئی چیز مدرسے کے گیٹ پہ ہو تو وہی مثال میں دیں گے، ایسا نہیں کہ دمدم ہوائی اڈہ کے پاس کوئی چیز لا کر کے پیش کریں، نہیں، جو چیز مدرسے کے پاس ہے۔ تو بس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان نلتیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، تیرا گزر شہر جانا سے ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ تو ہم نے بہت بعد میں پڑھا، جب علماء کی جوتیاں ہم نے سیدھی کی، جب ان کی بارگاہ میں ہم نے زان و ادب طے کیا، استاذ الکریم، استاذ الفضلہ، حضرت علامہ بالفضل اولانا الحاج مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ رضوی رحمت اللہ علیہ، اور الحمدللہ اس میں تو اشتراک ہے، ایک ہی میکدہ سے میں نے بھی جام پیا ہے، اسی میکدہ سے ہمارے حضرت نے بھی جام پیا۔ تو بچپن میں ایک مصرع، ایک شعر سنتا تھا، اس شعر کا ایک مصرع میں آپ کو بتاؤں گا۔ بچپن میں میں نے نہیں سمجھا، بچپن میں ایک شعر ہم سنتے تھے، لیکن اس وقت سنے ادھر سنے ادھر غائب، ادھر سنے ادھر غائب، ہم نے سمجھا نہیں۔ اگر کبھی سوچا، اتنا سوچا، اس کی شروعات کہاں سے ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، خالی ایک مصرع بالکل عام فہم انداز میں پڑھتا ہوں، دائیں بائیں محلہ چیک کر لو، اگر کوئی سو رہا ہے یا نیند اور اس کے کان کے پاس کہہ دو یا رسول اللہ۔ ہاں، ایک ہمارے نوجوان کو ماشاءاللہ بیدار ہو گئے۔ ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں، تو اگر اٹھنا ہوگا 1-2 منٹ میں اٹھ جائیے گا، ورنہ شاید 10-5 منٹ میں تقریر بھی کروں تکرار کے ساتھ، ورنہ پہلے کا تقریر نہیں ہوگی، تکرار ہی آج کریں گے۔ تو بس ایک مصرع میں پڑھتا ہوں تقریب فہم کے لیے۔ ہمارو سندیسا لئی جا پوربی بیریا، ہمارو سندیسا لئی جا، ہمارو سندیسا لئی جا،
ہمارو سندیسا لئی جا پوربی بجریا ہمارو سندیسا لئی جا پوربی بجریا ہمارو سندیسا لئی جا. دوسرا مصرع نہیں پڑھیں گے، تصغیر کا کلمہ ہے، علماء نے منع کیا، یاد ہے مجھے. اب بتانا یہ ہے ہمارو سندیسا لئی جا پوربی بجریا، سندیسا یعنی میسج، ہمارا پیغام. تو جب یہ میں نے شعر پڑھا تھا بچپن میں تب نہیں سمجھا، لیکن جب حضرت امام زین العابدین کا یہ شعر میں نے پڑھا، ان نلتی یا ریح الصبا یومن الارض الحرام، تو سمجھ میں آ گیا اس کا آغاز آج سے نہیں بلکہ تقریباً 1400 سال پہلے سے. اور یہ سلسلہ ختم کرتے ہوئے آخری شعر پڑھ کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. بس آخری شعر ہے. موجہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا موجہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا موجہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدی من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم. اب اگر میں تشریح کروں کہ دجا دجیتن کی جمع ہے جس کا میں نے گھٹا ٹوپ تاریکی کے ہوتے ہیں تو آپ کو دقت ہوگی. بس میں اس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت کے شعر سے کرتا ہوں، محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ. اس کے خلاصہ میں مجدد میت ماضیہ معید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں. اسی زمین میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، ارے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بے نہیں وہ بے نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صبح ہوگی لوگ ہوٹلوں پہ جائیں گے، کہیں گے رات میں کیا ہوا، بولیں گے جلسہ ہوا، پہلا جلسہ تھا کل دوسرا ہے. کیسی کیسی تقریریں ہوئی، عجیب و غریب تقریر ہوئی. ایک مولوی صاحب ایودھیا شریف سے آئے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کوئی تگڑا موٹا آدمی نہیں تھا ہاوڑا شریف پور میں، اسی کو بیٹھا دیتے، وہ رات بھر یہی کہتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بڑا بامانہ ہے. اس پر ہم تقریر کریں تو تھوڑی دیر بولیں گے، اور آج تو تقریر کرنی نہیں ہے، تکرار کرنا ہے. اور ہمارے علامہ مفتی دلدار صاحب خطاب کریں، 2-2.5 گھنٹہ تقریر کریں. ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب، اور آج یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا حسن اتفاق ہے کہ پہلی بار ایسے جلسے میں ہوں کہ جہاں کے مدرسے کے ناظم اعلیٰ خالی ناظم اعلیٰ نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ جامع معقول و منقول ہیں، حاوی فروع و اصول ہیں. اب یہ کوڈ ورڈ ہے جامع معقول و منقول حاوی فروع اصول، اس کے چکر میں نہ پڑیے گا. آپ لوگوں کا بہت سارا کوڈ ورڈ ہم بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، ایک آدھ ہمارا آپ بھی سن لیجئے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹینشن میں مت آئیے گا. تو آج یہ زندگی کا پہلا اتفاق ہے. ادارہ بہت بڑا ہے، طلباء اور اساتذہ کی بھیڑ الحمدللہ. تو جیسے یہ اتنا بڑا جامعہ ہے جو بنگال کی آن اور شان ہے، کلکتے کی عظمت ہے، ویسے ہی الحمدللہ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب بڑے باصلاحیت استاذ بھی، بہت باصلاحیت استاذ ہیں. کاش کی حضرت مستقل پڑھاتے ہی رہتے. لیکن اب الحمدللہ
حضرت پڑھانے کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی فرما رہے ہیں اور ایسے دارالعلوم کی آپ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ بڑا با معنی ہے. کیا؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو بالکل آپ ٹینشن میں مت آئیے گا. میں خود کئی سال نہیں سمجھ پاتا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں سمجھانے والا مل جائے. آپ کو گہرے اتنا بڑا ہندوستان ہے، بر صغیر میں کوئی ہے نا ہے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ہمیں ٹائم دے سکیں. جو دو چند لوگ سمجھنے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہم جیسے کم فہم سمجھ جائیں بہت بڑی بات ہے. ہم خود ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں. بس آخری شعر اعلیٰ حضرت سرکار کا سن لیجئے. اسی زمین میں اسی میں کا ہے، الگ سے نہیں پڑھتا ہوں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں اب دیت کہاں، اور حیران ہوں یہ بے ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات میں تقریر کو قدر آسان کر کے کہتا ہوں، جو دنیا میں پائی جانے والی چیزیں ہیں یا یہ دنیا ہی رکھ لیجئے حضرات، جو پائی جانے والی چیز ہے تو جو پائی جانے والی چیز ہے یا تو ممکن ہے یا واجب. پائی جانے والی چیز یا ممکن یا واجب. اب ممکن کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، یہ بھی کوڈ ورڈ ہے. آپ کہو گے یا اللہ رات کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ سوئی آگے بڑھ گئی ہے، 2 بجنے والے ہیں، یہ ممکن کیا ہے، یہ واجب کیا ہے، یہ ممتنع کیا ہے. ہم لوگ ممتنع واجب ممکن کیا سمجھیں، لیکن نہیں. میں حضرات اپنے جو چند طلبہ ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. ایک آدھ باتیں ان کے لیے بھی میں کہہ دوں کہ جو پائی جانے والی چیز ہے یا تو ممکن ہے یا واجب ہے. واجب کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہو، اور ممکن کہتے ہیں جس کا نہ وجود ضروری ہو، جس کا نہ عدم ضروری ہو، اور ممتنع کہتے ہیں جس کا عدم ضروری ہو. اب میرے آقا لامقام تشریف لے گئے، لامقام آقا تشریف لے گئے تو لامقام کیسے گئے؟ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کو ممکن کہیں، یہ اگر سوال کر کے ہے تو ممکن کہے تو لامقام کیسے گئے، اور واجب کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاکی ہے اس کے لیے جو راتوں رات اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے. جب بندہ کہا جا رہا ہے، جو بندہ ہوگا واجب نہیں ہوگا، اور جو واجب ہوگا وہ بندہ نہیں ہوگا. مصطفیٰ کو کیا کہیں؟ اگر ممکن کہیں تو لامقام میں کیسے گئے، اور واجب ہم کہہ نہیں سکتے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت ججمنٹ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فیصلہ فرماتے ہیں، اور بریلی شریف سے محلہ سوداگران میں ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے یہ ججمنٹ دے رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ اعلیٰ حضرت جیسا جج، ان کے جیسا بیرسٹر، ان کے جیسا قابل فاضل وہ بھی ججمنٹ دے رہا ہے. ججمنٹ دینے کے بعد بھی عالم حیرت میں، ججمنٹ بھی دے رہا ہے، عالم حیرت میں ہے. کوئی جج ایسا اگر ہندوستان کا کہ میں نے فیصلہ دے دیا، حیران ہوں کیوں دے دیا، تو ہوگا بھئیہ نظر ثانی کرو، بدلو اس کو، کاہے ایسا دے دیا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حق یہ کی ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، اور برزخ ہیں وہ سر خدا. ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ ساری خدائی کے بادشاہ. لیکن سوال یہ ہے، چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور اللہ کے بندے ہیں،
ساری خدائی کے بادشاہ ہیں، تو حق یہ کہ ہیں عبد الہ، عبد کے معنی بندہ ہے، الہ کے معنی معبود ہے۔ سچ تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے بندے ہیں اور ساری خدائی کے بادشاہ ہیں، لیکن پھر سوال وہی ہے پرانا۔ کیا سوال ہے؟ لامقام مصطفیٰ کیسے تشریف لے گئے؟ ممکن لامقام جا نہیں سکتا ہے اور واجب کہہ نہیں سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بولے آگے کیا فرماتے ہیں؟ برزخ ہے، برزخ کے معنی بیچ بیچ کے ہوتا ہے۔ جب بیچ بیچ کا کہا تب بھی سوال قائم ہے کہ آخر مصطفیٰ ہے کیا؟ ممکن اگر کہیں تو لامقام کیسے گئے؟ واجب کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا سر خدا یعنی مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کنوز من کنز اللہ ہے، کنز من کنوز اللہ ہے، سر من اسرار اللہ ہے، خدا کے بھیدوں میں سے مصطفیٰ ایک بھید ہے، ایک سر ہے، ایک راز ہے، اسے ہم جیسے لوگ جان جائیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کا معاملہ تو یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر رب، اے ابو بکر خدا کے علاوہ حقیقت کے اعتبار سے مجھ کو کسی نے نہیں جانا، نہیں پہچانا۔ اور آپ ذرا غور کریے میرے مصطفیٰ مخاطب کس سے ہوئے تھے؟ خلیفہ اول سے ہوئے تھے۔ کوئی سوچ سکتا تھا انہوں نے شاید جانا پہچانا ہو، نہیں مخاطب کر کے بتا دیا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تو حضرات گفتگو گاڑھی ہو گئی ہے، میں تھوڑا آسان کرتا ہوں۔ میں نے قرآن شریف کی آیت جو پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آمین تو کہہ لیجیے۔ اور ٹائم جو ہے وہ ٹائم ہوگا، ہم کو سگنل دے دیجیے گا، نہیں بلا تکلف۔ ہاں تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ دعا ہے، یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ دعا ہے، دعا کی جائے تو آمین کہیے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ارے بولیے آمین۔ ہاں تو یہاں زور سے بولیے، جب علامہ مفتی دلدار صاحب نماز پڑھائیں گے وللضالین کہیں گے تب زور سے نہ بولیے گا۔ ہم لوگ حنفی ہیں، مسئلہ بھی سنتے چلیے۔ ایک مسئلہ آپ نے محفوظ کر لیا، رات بھر نفل ادا کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ آمین کہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے بخش دے، میری اماں کو بخش دے، میرے ابا کو بخش دے، میرے گھر میں جو مومن مسلمان ہیں ان کو بخش دے، دنیا کے سارے مومن مردوں کو بخش دے، ساری مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ سورہ نوح کی بالکل آخری آیت مبارکہ، سورہ نوح کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اسی دعا کو قرآن شریف نے بیان کیا۔ مزاج یہ ملا جب دعائیں ہم کیا کریں تو دعا کس انداز میں، ہمارے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیے آج تو لوگوں نے، نماز پڑھنے والے لوگوں نے اپنی اپنی کوالٹی بنا لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 5 والے ہیں، بہت بہتر کہتے ہیں، وہی صحیح ہے، بقیہ سب گڑبڑ۔ 5 والے ہیں، 5 ٹائم والے ہیں، سبحان اللہ، جو 5 ٹائم باجماعت ادا کرتے ہیں نماز۔ اور کچھ کہتے ہیں ہم 8 والے ہیں، یعنی خالی جمعہ پڑھنے جاتا ہے بیچارہ۔ کچھ کہتے ہیں ہم 360 والے ہیں، جو خالی عید اور بقرعید پڑھنے جاتا۔ کچھ کہتے ہیں ہم 60 والے ہیں، یعنی ہم خالی معاذ اللہ نماز جنازہ کے لیے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جمعہ والا ہے کب نکلتا ہے الا ماشاءاللہ
اذان خطبہ کی ہونے والی ہے، جلدی جلدی آستین ٹھیک ٹھاک کرتے، سینٹ نکالا، ادھر لیپا ادھر پوتا، اب اس کے بعد چلا جا رہا مسجد کے دروازے پہنچا، دیکھا رے مسجد تو فل، بڑا پریشان ہوا، کیا کریں؟ دماغ کو کام میں لایا، جہاں جوتا چپل لوگ نکالے تھے ادھر کی چپل ادھر کیا، ادھر کی ادھر کیا، نیت باندھ لیا، کہا کام بن گیا۔ اب وہیں پہ کھڑا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے رکوع ہو جلدی، قعدہ ہو جلدی، قومہ ہو جلدی، تحیات ہو جلدی، دعا ہو جلدی، سلام ہو جلدی، دل ہی دل میں سوچ رہا بھاگ جائیں جلدی۔ آج یہاں بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کل پھر جلسہ سننا ہے، یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے کہ سو رہے تھے اور اب آنے کے بعد اتنا لمبا کر رہے، تو جلدی والا کام مت رکھیے گا۔ حدیث شریف کا ٹکڑا، ان العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، تو جلدی والا کام نہیں۔ تو بیچارہ جلدی جلدی آیا، سوچ رہا سب کام جلدی ہو جائے۔ امام صاحب نے کہا تھا حضرت دعا کر دیجئے۔ اب امام صاحب نے دعا ذرا لمبی شروع کر دیا، دروازے مسجد پہ میرے ہاتھ کو دیکھیے، اللہم آمین، بے دلی کے ساتھ بیچارہ اللہم آمین، ہاتھ کی دھلائی منجائی گویا کر رہا۔ یہی پتہ نہیں ہے جب دعا مانگے تو ہاتھ کیسے کریں۔ ارے سنو، نماز میں ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہے، جب دعائیں کیا کرو تو ایسے دھلائی منجائی نہ ہاتھ کو ایسے کیا کرو، ایسے نہیں، ورنہ فال بد ہوگا ملنے والا، وہ بھی نیچے چلا جائے، بلکہ ہاتھ کو ایسے کیا کرو۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ، تو دعا کیا کریں تو کم سے کم ہم آداب دعا بھی جان لیں۔ تو حضرات قرآن نے کہا کہ دعا مانگو تو ایسے مانگو، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا، ماں کا مرتبہ بہت زیادہ، باپ کا مرتبہ بہت زیادہ۔ میں جہاں پڑھاتا ہوں اس جگہ کا نام چرہ محمد پور ہے، اور وہاں سے 20-22 کلومیٹر پہ ایک گاؤں، بڑا گاؤں شہزورہ ہے۔ ایک دن ایک صاحب ابھی جلدی سے انہوں نے فون کیا، شاید وہ میرے موبائل میں محفوظ بھی ہو، کہنے لگے مولانا صاحب ایک مسئلہ سمجھنا ہے۔ میں نے کہا بولیے کیا کہنا ہے، تھوڑا جگہ بھی ہوا تھا، پھر بھی میں نے کہا فرمائیے۔ بولے کہ ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، جتنے مولانا حضرات آتے ہیں وہ سب ماں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو کیا سب ماں ہی کے لیے ہے کہ باپ کے لیے بھی کچھ؟ تو میں نے ان کو سمجھایا، دیکھو حدیث شریف میں ایک بار ایسا ہوا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کس کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ سرکار نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، چوتھے میں کہا تمہارے باپ کا۔ تو ماں کا حق بہرحال زیادہ ہے۔ بولے کہ نہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کچھ بیچارے وہ ماں کی فرما برداری بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ماں کے فضائل جو زیادہ ہیں اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، ایسے بھی کچھ سر پھرے۔ ہمارے سرکار نے فرمایا، بہرحال جو فرمایا وہ حق ہے۔ تو اب یہاں ذرا دیکھیں، عقل کہتی ہے ماں کا مقام زیادہ، باپ کا مقام زیادہ۔ پہلے ماں کے لیے دعا ہونی چاہیے، باپ کے لیے دعا ہونی چاہیے، لیکن قرآن نے کہا رب اغفر لے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہاں کہا ذرا پہلے اپنے لیے دعا کرو، اماں کے لیے بعد میں، ابا کے لیے بعد میں، دعا پہلے اپنے لیے کرو۔ عقل کہتی ہے دعا پہلے ماں کے لیے ہو، دعا پہلے باپ کے لیے ہو، اپنے لیے دعا بعد میں ہو۔ اور قرآن مساج دیتا ہے جب دعائیں کیا کرو تو دعا پہلے اپنے لیے کرو، اماں کے لیے بعد میں، ابا کے لیے بعد میں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ خدا نہ کرے کہ کسی کے باپ کا، ماں کا انتقال ہو جائے۔ آج معاملہ تو یہ ہے، بیچارہ بستر مرض پہ پریشان ہے، کہہ رہا ہے رات میں سوتا نہیں ہے، چوک چوک جاتا ہے، میرے بیٹے کو مسقط سے بلاؤ، سعودی سے بلاؤ، دبئی سے بلاؤ، قطر سے بلاؤ، اپنے بیٹے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، بیٹا کہتا ہے انڈیا میں نے چھوڑا تھا، بھارت میں نے چھوڑا تھا پیسہ کمانے کے لیے، اگر میں آتا ہوں گھاٹا ہوگا، آؤں گا خسارہ ہوگا، آؤں گا لاس ہوگا، آؤں گا کمپنی بند ہوگی۔ یہی کہتا رہا، بیماری بڑھتی رہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے
سارے میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کہا لے جاؤ، جو مانگے انہیں کھلاؤ، جو پیے انہیں پلاؤ۔ اب ہمارے میڈیکل میں کوئی انجیکشن نہیں ہے، ہمارے میڈیکل میں کوئی دوا نہیں، ان کو لے جاؤ، اب ان کا آخری ٹائم ہے۔ گاؤں کے لوگ آ کر کے باری باری عیادت کر رہے ہیں۔ ایک دوست آیا اپنے دوست کی ماں اور باپ کی عیادت کے لیے، خبر ملتی ہے انتقال ہو گیا ہے، جلدی سے ٹیلی فون کرتا اپنے دوست کو، تیرے ابا اب دنیا میں نہیں ہے، جلدی سے تو آ جا۔ اس نے کہا خبردار خبردار، جب تک میں نہیں آتا ہوں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، میں فلائٹ کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کرو، جب ماں باپ کہہ رہے تھے نہیں آ رہا تھا، اب فلائٹ کر رہا ہے، ایسے ٹائم میں آ کر کے پہنچا ہے کہ صفائی کھڑی ہو چکی ہے۔ مصلی امامت پہ حضرت علامہ مولانا مفتی دلدار صاحب مدعا ذلہ لالی تشریف فرما ہے، ایک کنارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آیا ہے کس لیے؟ نماز جنازہ کے لیے آیا ہے۔ یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ ہم مجازن اس کو نماز کہتے ہیں، حقیقت میں دعائے مغفرت ہے۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آپ ثنا پڑھتے ہیں، سرکار پہ درود پڑھتے ہیں، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ثنا، دعائے مغفرت میت کے لیے، سرکار پہ درود۔ تو حضرات اب دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے۔ ارے محبت سے آمین تو کہہ دو بھئی، ہم لوگ زندہ ہیں نا، تو ہم لوگ زندہ ہیں، جب تک زندہ تب تک بول لیں۔ ہاں تو کیا دعا کرتا ہے؟ کھڑا ہے کنارے، کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے۔ اب آپ غور کرو، ہزاروں روپیہ خرچ کیا ہے، کمپنی بند کیا ہے، کارخانہ بند کیا ہے، اب دعا کر رہا ہے۔ مثلا اماں کا انتقال ہو گیا ہے تو پہنچتے ہی جب دعائے مغفرت کر رہا ہے، اماں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہا ہے، سب سے پہلے دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے۔ خود زندہ ہے، دعا اپنے لیے پہلے کر رہا ہے۔ نماز جنازہ میں جتنے موجود زندہ ہیں ان کے لیے دعا پہلے کر رہا ہے، اب سب کے لیے دعا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَمَيَّتِنَا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے۔ میں سیدھا پڑھ رہا ہوں نا، الٹا تو نہیں ہوا ہے نا، سیدھا ہی سیدھا۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے۔ زندہ کے لیے دعا پہلے، خود بھی زندہ ہے دعا پہلے، حضرت ناظم اعلیٰ زندہ ہے ان کے لیے دعا پہلے، علامہ مفتی دلدار زندہ ہے ان کے لیے دعا پہلے، اسٹیج والے اور آپ سب زندہ ہیں، آپ سب کے لیے دعا پہلے۔ اس کے بعد کہتا وہ میتنا، اور ہمارے مردہ کے لیے، اماں کے لیے دعا بعد میں کر رہا، اپنے لیے دعا پہلے کر رہا۔ اللہ مزاج دے رہا ہے، اے میرے بندو پہلے اپنے لیے دعا کر لو تاکہ بخشے بخشائے ہو جاؤ، اور جب بخشے بخشائے ہو جاؤ گے جس کے لیے دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ پہلے اپنے لیے دعا تو کر لو، بخشے بخشائے ہو جاؤ، تو جس کے لیے دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا جب دعا کریں، اگر کبھی دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو پریشان نہ ہو، اماں ابا کو شامل کر لیں، اماں ابا کو اس میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اماں ابا کو شامل کریں گے، اس برکت سے دعا ہماری قبول ہو جائے۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ایک نہیں ان گنت ایسی کمیاں ہیں، ایسی برائیاں ہیں کہ کس پہ گفتگو کی جائے۔ اس رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ نئی برائی، نئے فتنے۔ ابھی تک دیکھا جا رہا تھا کہ آدمی شراب کی باٹلیں چڑھاتا تھا، آدمی جام حلق سے نیچے اڈیلتا تھا، اب اس کے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔
کوئی کورکس کا باٹل پی رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، سوتا ٹیبلٹ رکھے رہو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، جب موقع دیکھے گا وہ نشے والا ٹیبلٹ اس کو حلق کے نیچے اونڈیل لے گا، حلق کے نیچے ڈال لے گا اور کام اپنا ہو جائے گا۔ آپ ذرا سا غور کریے کتنی محنت سے آدمی پیسہ کماتا ہے، ان پیسوں کا کیسا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ شراب تو شراب ہے، اب نیا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، اور حضرات اب تو یہ وبائیں پہلے غیر مسلموں میں پائی جا رہی تھی، نان مسلموں میں پائی جا رہی تھی، حاشا و کلا کوئی بھولے سے کوئی مسلم قریب جاتا تھا، لیکن اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں ہندوستان میں جہاں جہاں جائیے وہاں وہاں یہ فتنہ سر ابھارے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، منشیات کی عادی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ شریعت کے پابند ہو جائیں اور ایسی حرام خوری سے، ایسی لعنت کی چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہیں۔ ہاں شراب پئیں، لیکن کون شراب؟ شراب محبت، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میکدہ ہے جہاں بیٹھے، یہ جہاں بیٹھے ہیں میخانہ ہے، یہ خود میکدہ ہے، یہ خود میخانہ ہے۔ میکے مانے شراب، خانہ مانے گھر، یہ خود شراب خانہ ہے۔ آپ کہو گے محمد کمال اختر کیا جہاں چاہو گے میکدہ کہہ دو گے، جہاں چاہو گے میخانہ کہہ دو گے؟ جی ہاں، یہ خود میکدہ میخانہ ہے۔ یہ حضرات میکدے کے ساقی ہیں، یہ حضرات میکدے کے ساقی ہیں۔ جام کس چیز کا یہاں پلایا جا رہا ہے؟ آج مدرسہ ضیاء الاسلام کے ارکان نے تہیہ کیا ہے، 2 دن ایسا ہوگا، 2 راتیں ایسی ہوگی، اس میکدے سے اعلیٰ حضرت کے غریب نواز کے غوث پاک کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کے جام پلائے جائیں۔ تیرے میکدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، اور جہاں پینے والے تو آج بھی، جہاں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے۔ ان علماء کے قریب آؤ، یہ مکمل میکدہ ہے جامعہ ضیاء الاسلام۔ کیا پلاتے ہیں؟ رسول اللہ کی محبت کا جام، غوث اعظم کی الفت کا جام، غریب نواز کی عقیدت کا جام، اعلیٰ حضرت کے محبت کا جام، ارے تاج الشریعہ سے عقیدت کا جام، الفت کا جام یہاں سے پلایا جائے۔ یہ بھی میکدہ ہے، یہ بھی میخانہ ہے جہاں سے ان بزرگوں کے جام پلائے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ایودھیا شریف سے میں آیا ہوں۔ ایودھیا شریف سے تقریباً 18-19 کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت تاریخی قصبہ ہے جس کا نام روناہی، مادر علمی الجامعہ الاسلامیہ، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پوری دنیا میں اس کے فضلاء موجود ہیں بحمدِ تعالیٰ۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں جب سن 78 میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، ٹماٹر کی کھیتی بہت کثرت سے ہوتی تھی، آلو کی بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اب کم ہوتی۔ اب آپ یہ نہ سوچئے کہاں آپ تقریر کر رہے تھے ٹماٹر آلو پہ آپ پہنچ گئے۔ ایک مثال میں دینا چاہتا، اور میں جو بول رہا ہوں حضرت گواہ ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا۔ اور ٹماٹر بڑی کثرت کے ساتھ، تو ٹماٹر والے جب ٹماٹر تیار کر لیتے ہیں، وہ توڑ تاڑ کر کے جھابا تیار کر کے انتظار کرتے ہیں صبح گاڑی آئے گی، پک اپ لائیں گے، ڈی سی ایم لائیں گے، لا دیں گے، منڈی میں لے جائیں گے۔ تو فیض آباد کی منڈی ہمارے یہاں سے 10-12 کلومیٹر ہے، روناہی سے 18 کلومیٹر۔ اب ایک ٹماٹر کی کاشت کرنے والا، اس نے جھابے لگا لیے، تیار کر لیے، پک اپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت کو میرا سلام کہیے، حضرت کو نیند آ رہے، ہاں حضرت ادھر دیکھیے، ماشاءاللہ، ہاں یہ ہمارے حضرت ماشاءاللہ
یہ دارالعلوم سے جڑے ہوئے ہیں، جلسے میں روز رہتے ہیں، نیند فطری چیز ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آج کل جلسوں کا سیزن ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنے سے شیطان بھاگتا ہے اور شیطان ہی نیند لاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوگا رے کہاں یہاں آ گئے، پتہ نہیں کتنا دیر یہ لوگ خطاب کریں، روز ان کا دھندا یہی ہے، آج یہاں کل وہاں، پرسوں یہاں نرسوں یہاں، ان کا یہی کام ہے ہم لوگوں کو کٹائی، دوائی، گوڑائی، جوتائی، میڈیکل کارخانہ، یہ وہ چنی چنا، پتہ نہیں کتنا دیر۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، کبھی کبھی تو دل میں کہتا بھاگو، میں دیکھ رہا آج کوئی الحمدللہ بھاگ نہیں رہا، ارے محبت سے سبحان اللہ تو کہے۔ تو یہ کام وہی بڑا والا کرتا ہے، اور دو کوالٹی والے شیطان ہوتے ہیں، شیطان کی دو قسم ہے، دو کوالٹی ہے، ایک تو انسان کے قبیل کا ہوتا ہے اور ایک جن کے قبیل کا ہوتا ہے۔ اب جن کے قبیل والا تو ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے، ہمارے حضرت علامہ مفتی دلدار صاحب نے دیکھ لیا ہو کراماتی طور پہ تو یہ منع بھی شرعاً نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہو منع نہیں ہے، ہم نے جن والے کوالٹی کا شیطان نہیں دیکھا، ہاں انسان کے کوالٹی والا شیطان میں نے دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ تو دو کوالٹی ہے، قرآن سے ثابت ہے، اب بہت لمبا نہیں کروں گا، قرآن خود کہہ رہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، جن میں سے بھی ہوتے ہیں، تو وہی یہ ڈالتا ہے۔ کہاں بیٹھ گئے ہو، اور جب یا رسول اللہ کہتے ہو تو بھاگتا ہے، اور یا رسول اللہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے، یہ اہل سنت کا ما بہل امتیاز ان کے لیے ہے، یہ ان کا تشخص ہے، اسی لیے یہ بھی سن لو، مصطفیٰ جان رحمت ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن یا نبی بھی اس لیے پڑھیں گے، یا نبی یہ جلدی نہیں پڑھے گا، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ بھی لے گا، یا نبی نہیں پڑھتا، کہتا ماذ اللہ شرک ہو گیا، کہتا وہ تو مدینے میں، یہاں یا نبی کیوں کہے، یہ کہتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم تو یا نبی والے بھی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت والے بھی ہیں، تو یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ جی۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، ارے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ لہذا حضرات عرض یہی کرنا ہے کہ ہم دعائے مغفرت کیا کریں، تو دعائے مغفرت میں اپنے لیے، اماں کے لیے، ابا کے لیے، سب کے لیے ہم دعائے مغفرت کیا کریں۔ تو حضرات یہ ایک میقدہ ہے، ایک میخانہ ہے، تیرے میقدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام، وہیں آ جائیے۔ تو ایک ٹماٹر والے نے جھابا لگایا، پک اپ میں انتظار کر رہا تھا، گاڑی آ گئی، مکان میں کمرے میں گیا، جھابا کھولنے لگا کہ آخر دیکھ لیں ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو کچھ بدبو محسوس ہوئی، پریشان، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال، تو ٹھیک ٹھاک حالت میں تو میں نے جھابے سجائے تھے، بدبو کہاں سے پیدا ہے؟ کھولتا رہا، ایک جھابا، اس میں ایک بڑا ٹماٹر، سب سے تگڑا، سب سے وزنی، سب سے سرخ، پیلا پیلا پانی نکل رہا، دائیں بائیں والے ٹماٹر داغدار، بڑا پریشان ہوا، ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھ گیا، اب کیا کروں؟ بڑے میاں گزر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بولا ٹماٹر ہمارا جھابا خراب ہو گیا ہے، بقیہ ٹماٹر بھی خراب ہو رہے ہیں اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ آخر کسی سے کچھ پوچھ لے، سمجھ لے، تاکہ کوئی اس کا علاج ہو جائے۔ لوگوں سے سمجھا، کہا دیکھو اب تیرا یہ جو ٹماٹر ہے ایک صورت ہے،
اس جھابے کو بچانا چاہتا ہے، جو سڑا ہوا ہے اسے نکال کے دوری پہ پھینک دے، اس کے لیے کوئی دوا دارو ٹکیا انجیکشن نہیں ہے جس سے بچ جائے تیرا جھابا۔ جو اس میں سڑا ہے اسی کو نکال کے باہر پھینک دے تاکہ بقیہ ٹماٹر بچ جائیں۔ بیلا تشبیہ ہو تم سے، اگر معاشرے ماحول میں کوئی غدار نبی ہو، غدار غوث اعظم ہو، غدار اعلیٰ حضرت ہو، اس سے آپ دور ہو جائیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ یہ کسی جھولا چھاپ کا علاج اور نسخہ نہیں ہے۔ شارح بخاری علیہ رحمت الباری حضرت علامہ بالفضل اولانا الحاج مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ایسوں سے دور رہیں، وہ ہم سے دور رہیں۔ اور یہ بڑا پراشوب زمانہ ہے، آخر میں وہی پیغام جو پورے ہندوستان میں میں لیے پھرتا ہوں، یہ پیغام میرا نہیں اعلیٰ حضرت کا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور بس یہی آخری بات ہے، مطمئن ہو جائے، یہی آخری بات ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار اردو میں، عربی میں، فارسی میں لکھتے جا رہے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا، لکھ تو رہے ہو، اسے ہندوستان میں، دنیا کے گوشے گوشے میں کون لے جائے؟ کہاں ہے بریلی شریف؟ کہاں ہے ویسٹ بنگال؟ کہاں ہے ضلع ہاوڑہ؟ کہاں ہے ہگلی؟ کہاں 24 پرگنا؟ اتنا دور کیسے پیغام اعلیٰ حضرت کا جائے گا؟ اس زمانے میں میڈیا اتنی ترقی پہ نہیں تھا، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اعلیٰ کا پیغام کیسے جائے گا؟ خدا کی رحمتوں نے جواب دیا، مصطفیٰ کی عنایتوں نے جواب دیا۔ احمد رضا لکھتے رہو، لکھتے رہو، لکھتے رہو، تمہارا شہزادہ اختر رضا جانشین مفتی اعظم بریلی سے اٹھے گا، تمہارے پیغام کو ساری دنیا میں عام کر دے گا۔ سونا جنگل رات اندھیرے، چھائی بدلے کالے ہیں، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کے رکھوالے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ باتیں کہنے کو بہت تھیں۔ السلام علیکم۔